تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ تخلیق کل عالم ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، اور اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اہل سنت کے اس عظیم اور قدیمی مرکز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضر ہو کر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً اس مرکز کے روح رواں اور اس کی ہر اعتبار سے رونقوں کو جنہوں نے جوبن پہ پہنچایا، حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مدد اللہ علی اس پر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ کراچی شہر کے وہ گورنر کہ جو کراچی کی عوام کے ماشاءاللہ دلوں میں بستے ہیں اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کرنے کا ایک جو حاکم کا ہمیں ہے نا کہ ایسا حاکم جو اللہ کے خوف سے اللہ کی رضا کی خاطر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ مجھے گزشتہ رات سے پچھلی جو رات تھی اس میں انہوں نے اپنی کچھ کاوشوں کا بتایا، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا گورنر صاحب ان باتوں کو آپ میڈیا پہ کیوں نہیں لے کے آتے، ان باتوں کو اپنی ان کاوشوں کو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کا جملے نے میرا دل خوش کر دیا۔ کہا یہ میں اللہ کی خاطر کرتا ہوں، لوگوں کو بتانے کی خاطر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کو بہت برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو خدمت دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا خدمت کا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ریاستی نمائندہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کرنا۔ اگر کوئی کسی چیز کی تنخواہ لے رہا ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے، اگر وہ کرے گا تو ہم کہیں گے اس کی ڈیوٹی ہے کرنا، اس کی ذمہ داری ہے، نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، کوئی احسان تھوڑا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ ان کی اوپر کسی نے لازم نہیں کیا، یہ سب کچھ فقط اللہ کی رضا کی خاطر اور مخلوق خدا کی خدمت کی خاطر اپنے پرسنل وسائل سے، اپنے پرسنل ذرائع سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً اس کراچی شہر کا بچہ بچہ ان کے لیے دعا گو ہے اور دعا گو رہنا چاہیے۔ گورنر صاحب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ علی بھی تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ مرکز جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے اعتبار سے ذکر کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ نے، اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کو بھی یہاں آنے کا موقع ملا۔ عید الفطر کی نماز انہوں نے یہاں پڑھی، اور اس مرکز سے میری ایک قلبی محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ عقائد اور نظریات میں ہمارے امام اور پیشوا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میرے مفتی صاحب نے بتایا کہ جب وہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، جب یہاں قیام ہوا تو انہوں نے بھی اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی یہاں تشریف لائے تو اس مسجد میں وہ بھی یقیناً برکات موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے،
پھر گورنر صاحب انشاءاللہ نماز جمعہ سے پہلے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہم جب حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شانیں عطا فرمائی کہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جس سے حضور کے مقام کو ناپا جا سکے، جس سے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بس ساری زندگی بھی کوئی اگر حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کرے، میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اعلیٰ حضرت ہمارے رہنما بھی ہیں، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن حضور تک پہنچنے کے لیے بھی رول ماڈل چاہیے نا، اس رستے پہ چلنے کے لیے بھی رول ماڈل چاہیے۔ میرے لیے امام احمد رضا ایک رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب ساری زندگی حضور کی شانوں کو بیان کیا نا، کبھی آپ ہدایت کی بخشش ہی پڑھتے ہیں، کبھی آپ فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس میں جس طرح عقائد کو بیان کیا، حضور علیہ السلام کی شان سے متعلق عقائد پہ اگر لوگوں نے کلام کیا تو ان کو جب اعلیٰ حضرت جواب دیتے چلے گئے، پھر حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کرتے چلے گئے۔ ہر اعتبار سے ساری زندگی کام ہی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بیان کرنا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنا۔ لیکن آخر میں اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، کہا ساری زندگی حضور کی ثنا کی ہے، لیکن آخر میں بھی پریشان ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ سب کچھ جو کہہ سکتا تھا کہہ لیا، لیکن آج بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی شانیں بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی احمد رضا بے بسی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب تیرے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے امام نے قلم توڑ دیا، کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی قلم ایسا بنایا ہی نہیں ہے جس سے مخلوق کے لیے کوئی ایسا قلم ہے ہی نہیں، مخلوق میں کسی کے پاس کوئی ایسا قلم ہے ہی نہیں جس سے کما حق ہو حضور علیہ السلام کی عزت بیان ہو سکے، اور مخلوق میں کسی کی زبان ایسی ہے ہی نہیں جو کما حق ہو حضور علیہ السلام کی عزت کو بیان کر سکے۔ بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب حضور علیہ السلام کی اتنی شانوں میں سے ایک اہم ترین شان یہ بھی ہے کہ گورنر صاحب جب ہمارے اکابر بیٹھتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اور اہل سنت کے جتنے اکابر ہیں یا اہل اسلام جب پوری دنیا میں، یہ تو کراچی ہے، یہاں لوگوں کے مسلم کنٹری میں مسائل اور ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، میری کنورٹڈ مسلم سے ملاقات ہوتی ہے، کنورٹڈ مسلمز کے ساتھ میرا ڈائلاگ ہوتا ہے، جب کوئی ملتا ہے، میں انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہوں جب خدمت دین کی خاطر، تو میری کوشش ہوتی ہے گورنر صاحب اب کہ میں کنورٹڈ مسلمز کو ڈھونڈوں، ان سے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ بتاؤ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، اور جب تم نے اسلام قبول کیا تو تم نے اگر تقابلی جائزہ لو تو اسلام کو ادیان عالم میں کس طرح مختلف پایا۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو گورنر صاحب ہمارے پاس یہ مجھے نان مسلمز نے بھی کہا کہ یہ ایک ہم نے اہم ترین چیز دیکھی حضور علیہ السلام کی سیرت کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ اگر ہم مسلمان کسی مسلم اسکالر کے پاس، لیڈر کے پاس کوئی اسلام سیکھنے آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی پوچھے بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ کوئی احکام شریعت میں سے کچھ پوچھے، ہم اس سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تو سمجھ آتا ہے، نبی ہیں انہی سے سیکھنا ہے۔ لیکن کہا ہم حیران اس بات پہ ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر آئے وہ کہے کہ میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اسے جواب ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لو۔ اگر کوئی سائنٹسٹ آئے وہ کہے میں نے اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، ہم کہتے ہیں اگر تحقیق کے دروازے اپنے ذہن کے لیے وہ کھولنا چاہتے ہو کہ دنیا غوش حیرت میں مبتلا ہو جائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو۔ یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی معجزہ ہوگا، ہم نالج گین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر نالج چاہتے ہو، اگر وزڈم دیکھنا چاہتے ہو اپنی فیلڈ میں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تو تحقیق کس کو کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ لو۔ حضور کا علم اور معجزات تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں میں حضور علیہ السلام کا جو علم ہے، حضور علیہ السلام کا جو ویژن ہے، حضور علیہ السلام کا جو وزڈم ہے، جس کی دنیا دیوانی ہوئی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ہمارے پاس جج آئے کہ میں اچھا جج بننا چاہتا ہوں،
تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ کوئی وکیل آئے کہ میں لا کو صحیح سے سمجھنا چاہتا ہوں اور حقیقتاً انصاف کی عملی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ کوئی اگر ہمارے پاس پولیٹیشین آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً سیاست صحیح سے کرنا چاہتے، پولیٹکس ایسی کرنا چاہتے ہو جس سے تم اپنی ریاست کو بلند قوم بناؤ، اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ کوئی ڈیفنس پالیسی کا ہمارے پاس جرنل آئے تو ہم کہتے ہیں سپہ سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو۔ اگر ہمارے پاس کوئی فیملی پلاننگ والے ہیں کہ بھائی باپ کو کیسے رہنا ہے، بیٹے کو کیسے رہنا ہے، شوہر کو کیسے رہنا ہے، بیوی کو کیسے رہنا ہے، ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ اگر ہمارے پاس دنیا کے کسی شعبے کا بندہ، کوئی اکانومسٹ آئے کہ میں اکانومی کو سمجھنا چاہتا ہوں، دعا کریں کہ میں اکانومسٹ اچھا بن جاؤں، ہم کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر بہترین اکانومسٹ بننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو۔ ہم مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کا نام خالی تعویذ کے طور پہ گلے میں لٹکانے کو نہیں دیتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو پڑھ لو اپنے شعبے کے بارے میں، لیکن جب ہمارے نبی کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا ویژن کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ چلے گا علم کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ چلے گا وزڈم کس کو کہا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دنیا کے ان تمام شعبہ جات جو میں نے نام لیا اور اس سے زیادہ جتنے شعبہ جات ہیں دنیا میں، جس فیلڈ کا بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اپنی فیلڈ کے متعلق، وہ آغوش حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات اس کی رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ہر شعبے میں میرے آقا علیہ السلام